گزشتہ نشست میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اجتہاد کیا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد شریعت کے کسی حکم کو معلوم کرنے کے لیے کی جانے والی کوشش ہے جو مجتہد کرتا ہے۔ اور مجتہد کون ہوتا ہے اس کی ہمیں تفصیل پتہ چل گئی کہ جو علوم شرعیہ کا، علوم عربیہ کا گہرا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں آج کی نشست میں ہم یہاں سے چلیں گے اجتہاد کی ضرورت کے مواقع، یعنی اجتہاد کا سکوپ کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، کس چیز میں اجتہاد ہو سکتا ہے، کس میں نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سود پہ اجتہاد کرو، کچھ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب اب آپ اجتہاد کریں کہ جو شراب جو ہے نا اس کی مزے شزے اچھی چیز ہے تو اس پہ اجتہاد کریں، ایسا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ تو اجتہاد کی ضرورت کے مواقع پہ پتہ چل جائے۔ مسائل کی چار قسمیں ہیں، وہ مسائل جن میں نصوص یعنی آیات یا احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، یعنی مجتہد کرتا کیا ہے، گویا کہ ہمیں یہ اس کا دائرہ پتہ چلے گا کہ وہ کہاں کہاں اس کا اجتہاد کارآمد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مسئلہ جس میں نص یعنی آیت یا حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ۔ فرمایا کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر یہ قرآن خدا کا اتارا ہوا نہ ہوتا تو اس میں بہت تعارض ہوتا آپس میں، صبح کچھ کہہ دیا شام کچھ کہہ دیا۔ تو سمجھداری جتنی انسان کی بڑھتی جاتی ہے اس کی باتوں میں آپس میں ٹکراؤ کم ہوتا چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات تو پھر اللہ تو احکم الحاکمین ہے، حکماء کا حکیم ہے وہ، تو اس کی بات میں آپس میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو یہاں کچھ کہہ رہے ہیں آگے جا کے کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے کہا بظاہر تعارض، وہ مسائل جن میں نصوص یعنی آیات یا احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ مثلا بعض حدیثوں میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض میں ممانعت نظر آتی ہے۔ اس ظاہری تعارض کو حل کرنے کے لیے مجتہد کو اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اب عام آدمی کیا کرے، دونوں حدیثیں اس کے سامنے آ گیا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو مجتہد اس کو پھر بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے، اب تمہارے لیے نتیجہ یہ ہے، بس تم اس پہ عمل کر لو۔ تو ہمیں مجتہدین جو ہے نا ایک تو ذہنی مشقت سے بچاتے ہیں کہ حلوہ پکا پکایا ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لو، جو اس کے پیچھے محنت ہے وہ خود اٹھاتے ہیں بیچارے۔ چلیے آگے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جو مرضی کر لے، وہ ذرا جس کے دانت نہیں ہوتے وہ بھی حلوہ نگل لیتے ہیں نا آرام سے، اس لیے حلوے کو حلوہ اس لیے کہتے ہیں، حلوے میں نرمی بنیاد ہے، اس کی تو مثال دی جاتی ہے نرمی کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ اس کی مٹھاس کی وجہ سے نہیں۔ وہ مسائل جن میں نمبر دو وہ مسائل جن میں نصوص میں تعارض تو نہیں ہے مگر ان میں متعدد معنی اور وجوہ کا احتمال ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ثلاثۃ قروء، اب تین حیض لینے ہیں یا طہر مراد لینا ہے، اب یہ لفظ دونوں ہی جب آپ ڈکشنری کنسرن کریں گے تو دونوں ہی اس میں آپ کو نظر آئیں گی، تو بھائی اب کون سا لینا ہے؟ تو مجتہد آپ کی پھر اس موقع پر آ کر رہنمائی کرے گا۔ اور وہ مسائل جن میں نصوص میں تعارض تو نہیں ہے مگر ان میں متعدد معنی اور وجوہ کا احتمال ہے، ان میں کسی ایک احتمال کی تعیین کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ مثلا قروء میں حیض اور پاکی دونوں ہی معنی کا احتمال ہے، کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث ہم علماء کی رہنمائی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، یعنی قرآن و حدیث کی یہ بڑی اس سے باقی ہر آیت تو علماء کی رہنمائی کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے اگر قرآن سے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو آپ چاہے معنی نہیں بھی سمجھتے قرآن پھر بھی اثر ڈالتا ہے۔ آپ فجر کی نماز میں تلاوت سنیں تو طبیعت پر ایک اثر آتا ہے اس کا، اگر آپ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بغیر معنی جانے بھی اس کا اثر آتا ہے، تو کلام کا اثر تو ہوتا ہے، معنی جان لیں گے تو اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو معنی میں وہ معنی جو بالکل کامن سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں آپ کو کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی آپ کو پتہ چلے کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے، یعنی تعریف تو اللہ ہی کی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی، تو اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں جہاں کوئی
گہرائی کی باتیں ہیں اور مسائل کے چیزیں ہیں، وہاں پہ ضرورت ہوگی. وہاں پھر اگر ہم اپنے آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بلنڈر کریں گے، جیسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں آج کل. وہ مسائل جن کا ذکر مثلا طلاق کے مسئلے آ گئے، نکاح کا مسئلہ آ گیا، مہر کا مسئلہ آ گیا، وراثت کا مسئلہ آ گیا، اب وہاں بہت سی باریکیاں ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ. تو قرآن پاک کا جو سمجھ دونوں سب سے جو فقی کی ڈومین ہے، یعنی قرآن پاک میں جو حصہ مجتہد کی ڈومین سے تعلق رکھتا ہے وہ عوام کا نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیں. جو عوام کا ہے وہ فقی کا نہیں ہے. فقی اس اعتبار سے کہ وہ بھی پبلک کا ایک حصہ ہے، تو اس کو بھی چاہیے ہوگی نصیحت تو قرآن سے، لیکن مطلب اس کی خاص وہ نہیں ہے تقریباً. وہ مسائل جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہو، ان میں مجتہد کے قیاس کی ضرورت ہوگی. یعنی ایک مسئلے کا صرف سے ذکر ہی نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو وہاں بھی اب اجتہاد کی ضرورت پڑے گی. جیسے بھینس حلال ہے حرام ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، کیونکہ بھینس تھی نہیں وہاں. گائے کا تذکرہ تو ہے، اونٹ کا بھی ہے، لیکن بھینس کا کیا ہوگا. میں اب یہاں ضرورت پڑے گی تو مجتہد قیاس کرے گا. جی آگے نمبر 4، وہ مسائل جن میں تعارض بھی نہ ہو اور ان میں صرف ایک ہی معنی نکل سکتا ہو، ان میں اجتہاد کی ضرورت نہیں. وہ مسائل جن کا جزو دین ہونا بالکل ظاہر اور بدیہی ہے، اس قسم میں داخل ہیں. مثلا 5 نمازوں کی، زکوٰۃ کی، رمضان کے روزوں کی اور حج کی فرضیت. 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. فجر کی اتنی رکھتے ہیں، زور کی اتنی رکھتے ہیں. یہ ایسی چیزیں کسی کا کسی اجتہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہم جو ظہر کی 2 4 رکھتے پڑھتے ہیں، فجر کی 2 پڑھتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں پڑھتے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے یہ ان کا اجتہاد تھا 2 کا نہیں، بلکہ یہ تو شریعت سے واضح سے حکم ثابت ہے پہلے سے، یہ ان کے اجتہاد سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. جی تواتر. قوت اجتہادیہ کی حقیقت. قوت اجتہادیہ ہوتی کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی مجتہد ہو جاتا ہے اور ایک نہیں ہوتا. مطلب 2 بھائی ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں باپ کے اولاد ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ مقلد ہے، ایک مجتہد ہے. تو یہ کیا فرق ہو گیا دونوں میں آپس میں؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی پڑھے ہوں، دونوں ہی ایک استاد کے پاس گئے، برابر کی ڈگری حاصل کی دونوں نے، لیکن ایک مجتہد ہے دوسرا نہیں ہے. تو کیا چیز ہے جس کو ایک کو مجتہد بنا کے اور دوسرے کو نہیں بنا کے؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف لكل آیة منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے. ہر آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن، اور ہر حد کے لیے طریقہ اطلاع جدا گانا ہے. یعنی ظاہری معنی کے لیے علوم عربیہ اور باطنی مخفی معنی کے لیے فہم کی قوت درکار ہوتی ہے. لوگوں میں جو فہم ہے، سمجھ، جسے ہم سمجھ کا داری کہتے ہیں، وہ مختلف ہوتی ہے. ایک ماں باپ کی اولاد کی سمجھیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک لیول کی بھی نہیں ہوتی، مختلف ہو سکتی ہیں. ایک بہت سمجھدار ہوتا ہے، ایک کم سمجھ ہوتا ہے، ایک بالکل ہی نہ سمجھ ہوتا ہے. تو اصل گویا کہ وہ فہم ہے. ایک وہ قرآت کے مسئلہ ہے اس میں، لیکن ہماری جو اس سے فی الحال مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کے کچھ ظاہری معنی ہے، کچھ باطنی معنی ہے، تو باطنی معنی جاننے کے لیے پھر اپروچ اور چاہیے ہوگی، ظاہری معنی جاننے کے لیے اپروچ اور چاہیے ہوگی. تو اپروچ کا فرق بہرحال ہے، خود حدیث میں اس کی طرف اشارہ آ گیا. اگلی حدیث بھی دیکھیں گے. عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قرآن پاک کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما سے میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا ترجمہ لفظی جو ہے وہ یہ ہے، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ اس کا طواف کر لے. تو عروہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، یعنی کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے. اور میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں ان کے درمیان چکر نہ لگاؤں،
یعنی قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ صفا مروہ کا چکر ضروری نہیں ہے، کو لگا لے تو ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن لگانا ضروری بھی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا اس سے. حضرت عائشہ نے فرمایا اے بھانجے تم نے بہت ہی بری بات کہی. یعنی قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب اندازہ لگے عروہ رضی اللہ عنہ اس زمانے کے آدمی ہیں اور ان سے بھی قرآن پاک کو سمجھنے میں مسٹیک ہو رہی ہے. اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. کارے کے بے بنیاد بے استاد باشد بالیقین دانی کہ بے بنیاد باشد، کہ وہ کام کہ جو بغیر استاد کے ہوتا ہے سمجھو بے بنیاد ہوتا ہے، بے استادہ بے بنیادہ. اگر بات ویسے ہوتی جیسے تم کہتے ہو تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے بجائے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یعنی ان کا چکر نہ لگانے میں کوئی گناہ نہیں، یہ ہوتی بات. نہ لگانے میں کوئی حرج نہیں یوں الفاظ کہا جاتے، یا تو یہ کہا گیا کہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، کیونکہ وہ لوگ انہوں نے اس کو حج کے اس میں سے خارج کیا ہوا تھا غلط سمجھتے ہوئے. تو فرمایا کہ نہیں اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ تو حج کا حصہ ہے. باقی رہا اس کی فرضیت یا اس کا وجوب کا، اس آیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ الگ سے ثابت ہے. یا تو صرف یہ بتا رہی ہے کہ پرانا جو تصور تھا تمہارا اس صفا مروہ کے ادھر وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے صرف غلط فہمی کو ختم کیا ہے، کوئی حکم بیان نہیں کر رہی آیت یہاں. لیکن ان کو لگ گئی غلطی لگ گئی. اچھا جی. نہیں اس آیت سے مفہومی ترجمہ یہ نہیں ہے، بس وہ تو حکم الگ سے ثابت ہے، چاہے اس آیت سے ثابت ہو یا جس سے بھی ثابت ہو. نہیں حدیث سے بھی ثابت ہے، اور خیر پیچھے بھی ثابت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جب اللہ کے شاعر ہے تو کس لیے شاعر کہا جا رہا ہے؟ اس سے بھی ثابت ہو سکتا. نمبر 3، اب دیکھیے یہ اب ان کو فہم کی غلطی لگی. عربی وہ بھی جانتے تھے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس عربی سیکھ لو قرآن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. تو بابا تو وہ تو عرب پھر غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ سے غلطی کیوں ہو رہی فہم قرآن میں اگر صرف عربی جاننے سے ہی قرآن سمجھ میں آتا ہے تو. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی فضل الصحابہ قالوا كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام کی فضیلت میں یہ وارد ہے کہ وہ حضرات یہ جو بڑے صحابہ تھے تمام امت سے افضل تھے، ان کے دل سب سے زیادہ پاک تھے، ان کا علم سب سے زیادہ عمیق تھا، ان کی تکلف سب سے کم تھا، زندگی میں تکلف نہیں تھا ان کے. یہ 3 صفات بیان کر دی ان کی. 4 گہرا. اب علم کی جو گہرائی ہے یہ الگ چیز ہے اور وسعت اور چیز ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کثرت معلومات کا نام نہیں ہے، جس کو آج کل کہا جاتا ہے جنرل نالج بہت زیادہ ہے اس آدمی کے پاس، وہ جناب کتابوں کے حوالے پہ حوالے دیے جاتا ہے. اور یہ تو کمپیوٹر بھی یہ کام کرتا ہے، انسان سے اچھا کرتا ہے. ریفرنس دینا اور سرچ کر کے آپ گوگل پہ لکھیں آپ کو جناب 500 چیزیں سامنے لے آئے گا. تو کیا اس کو ہم کہیں گے علم ہے اس کے پاس؟ علم نہیں ہے، معلومات ہے. علم تو فہم کا نام ہے، سمجھداری کا نام ہے. جیسے میڈیکل سٹور والا دوائیوں کا علم رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، علم نہیں رکھتا. کیونکہ اس دوائی کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کو ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، جب کچھ ہو جائے تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ تو میڈیکل اسپیشلسٹ کرے گا یہ کام، جو ڈاکٹر ہوگا. اس کے پاس دوائیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، دوائی کا علم زیادہ نہیں ہو سکتا. معلومات زیادہ ہیں، علم نہیں ہے. تو اجتہاد کی جو صلاحیت ہے تو علم کا نام ہے، گہرے علم کا. عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال سألت عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابي. ابو جحیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس کچھ ایسے مضامین لکھے ہوئے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا شاید خیال یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے کچھ خاص چیزیں دی ہیں الگ سے جو باقی صحابہ سے ہٹ کر ہے. انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانا کو شگاف دیا اور جان کو پیدا کیا، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں لیکن فہم خاص ضرور ہے. یعنی ایسا کوئی الگ سے کوئی میٹر نہیں ہے ہمارے پاس قرآن سے ہٹ کر. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فہم دی ہے، ہم اس فہم کو جب استعمال کریں گے قرآن پر تو اس کے اندر سے موتی نکلیں گے، اس کے اندر سے علوم و معارف نکلیں گے، باتیں نکلیں گی. تو یہ
ایک خاص چیز ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تصنیفات تقریریں سنتے ہیں بڑے علماء کی، تو وہ آیت تو ہم نے 10 دفعہ پڑھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس آیت کو ایک خاص پس منظر میں بیان کرتے تو ہمیں کہتے ہیں ہاں یار اس بات کی طرف تمہارا دھیان کبھی نہیں گیا. یعنی ترجمہ ہمیں آتا ہے، اس کے الفاظ آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن وہ جس اپروچ سے اس آیت کو ٹچ کر رہا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو علم اس اپروچ کا نام ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل یمامہ کے ساتھ جنگ کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے بلانے کے لیے آدمی بھیجا. وہاں جا کر دیکھتا ہوں تو عمر بھی بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر نے قصہ بیان کیا کہ عمر نے میرے پاس آ کر مشورہ دیا ہے، صلاح دی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے بہت قراء شہید ہو گئے، کیونکہ 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں 700 حافظ قرآن تھے، علماء تھے، صحابہ کے علماء. جی جی، مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے 70 بدری صحابہ تھے اس کے اندر. مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی طرح سے سب جگہ لوگ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم فرما دیں. میں نے عمر کو جواب دیا، ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کو جواب دیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کس طرح کروں. اور عمر نے کہا واللہ یہ کام خیر محض ہے، بس برابر بار بار اسی کو کہتے رہے حتیٰ کہ جس باب میں ان کو شرح صدر اور اطمینان تھا مجھ کو بھی شرح صدر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی ایک مطلب اب وہ جو ایک نئی چیز ابو بکر کے سامنے آئی ہے وہ کیا ہے؟ کیا کوئی قرآن کی آیت آئی ہے؟ نہیں. انہوں نے جب اس معاملے پہ غور کرتے رہے متوجہ کرتے رہے تو ان کو بھی اس کے وہ افادیت کے پہلو نظر آنا شروع ہو گئے. اور اس کے اندر جو پہلے جو ان کا خیال تھا کہ نہیں اس میں تو خرابی ہے، غلطی ہے، وہ کہا نہیں نہیں غلطی نہیں ہے. عزیز جب گہرایا جائے گا بات کو، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے ہمارا کس چیز کے بارے میں کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو ہماری رائے بدل جاتی ہے، بندے میں بدل جاتی ہے، تجربہ آتی ہے، غور کرنے سے بدل جاتی ہے. تو یہ گہرائی فکر کی گہرائی کا نتیجہ ہوتا ہے یہ. باقی سے فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہماری محنتوں کی صلاحیتوں کا میدان کچھ اور ہوتا ہے، تو ہمیں اسی میں ترقی ہوتی رہتی ہے. نئے نئے چیزیں، نئے نئے طریقے ہم سوچتے رہتے ہیں. کاروباری ہے تو کاروبار میں چلتا رہتا ہے، ملازم ہے تو ملازمت میں چلتا رہتا ہے، کوئی میڈیکل کی فیلڈ گیا تو نئی نئی چیزیں کھلتی رہتی ہے اس پر. اور جو ادھر ہوگا دل کے معاملات میں تو اس پر نئی نئی چیزیں کھلیں گی ادھر بھی. اپنے لیے محنت کرنے والوں کے اوپر راستے کھولتے ہیں. امور حاصل ہوئے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی آیات کے بعض معنی ظاہر اور واضح ہیں اور بعض مخفی اور دقیق ہیں، کیونکہ ان میں اسرار ایسا ہے نہیں. جی آواز یہ بند ہو گئی جی. جو ہے نا پوپ اور چرچ عیسائی مذہب میں یہ کرتا تھا کہ وہ اجارہ دار تھا مذہب کا، جو یعنی اس کو کہے گا وہی مذہب ہو جائے گا. لیکن یہاں کچھ ایسا نہیں ہے. تیسری حدیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری معنی تو استاد اور شاگرد یہ صحابہ اور ان کے شاگرد سبھی جانتے تھے. پھر صحابہ کے افضل و افقہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ظاہری معنی کے علاوہ مخفی اور دقیق معنی کو زیادہ جاننے والے تھے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تکثیر قوانین کی بجائے ماہرین قانون پیدا کرنے چاہیے. ہر چیز کے لیے نیا قانون بنا دو، نئے ضابطے بنا دو. اتنے ضابطے بن جاتے ہیں کہ بعض ضابطوں کے اندر ضابطے گم ہو جاتے ہیں. کس مشورے میں کس پارلیمنٹ میں کون سا ہم نے قانون طے کیا تھا وہ بنانے والوں کو بھی یاد نہیں رہتا. تو زیادہ قانون بنانے کے بجائے سمجھدار لوگ پیدا کرنے چاہیے کہ وہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی سچویشن آئے گی اس کو اس کے مطابق اسی وقت ہینڈل کر لیں گے، اس میں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایس او پیز بناتے جائیں. سمجھدار لوگ بنانے چاہیے. تکثیر قوانین کی بجائے
ماہرین قانون پیدا کرنے چاہیے. قانون زیادہ سے زیادہ بنائے جاؤ، ہر چیز کا ضابطہ الگ، ہر چیز کا اپنا ایس او پیز بنائے جاؤ. وہ اتنے ایس او پیز ہوتے ہیں آدمی پڑھ کے پاگل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ. تو اصل تو فہم ہے، یعنی ایسی فہم پیدا کیجیے انسان میں کہ وہ، اس کو کوئی ایس او پیز نہیں دیا آپ نے، لیکن جب بھی وہ نکال لے گا کہ یہاں اب یہ کرنا چاہیے، وہ بالکل صحیح بات کرے گا، وہ صحیح نتیجہ، صحیح فیصلہ درست وقت پہ کرے گا وہ. تو ایس او پیز جو ہے وہ تو مشینوں کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے لیے نہیں ہوتے. اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. جیسے وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ کسی کو ملازم رکھ لیا. وہ بیچارے تھے پوری سوری عقل کے، ایس او پیز پہ چلنے والے آدمی تھے. تو انہوں نے ہے نا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفر سے واپس آئے، نواب صاحب کو گھوڑے سے ان کا کوڑا نیچے گر گیا کہیں ہوگا، جیسے نوابوں کے ہوتے ہیں، کچھ سونا وونا لگا ہوگا اس میں. تو واپسی پر وہ جو ملازم تھا نا، اس سے پوچھا بابا تم نے کوڑا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا جی وہ تو گھوڑے سے نیچے گرا تھا. تو پھر اٹھایا کیوں نہیں؟ کہتے جی وہ تو میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا، یہ نہیں دینا. تو باقی تو کوڑا نیچے سے کوئی چیز گری تو اٹھانا یہ میری ذمہ داری میں شامل نہیں تھا. اس نے کہا لا وہ اپنا جو آپ کا وہ ہے نا، کیا کہتے اس کو، جب تقرری ہوتی ہے تو پرچہ ورچہ ہوتا ہے، نہیں کوئی اور، بہرحال جو بھی تھا، تمہاری جو جابز ہیں یا جو بھی تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس کا پرچہ لاؤ. منشی سے منگوایا اور اس کے جتنی چیزیں لکھی تھی اس کے نیچے ایک اور چیز ڈال دی، گھوڑے سے جو چیز بھی گرے اس کو بھی اٹھا لینا. اب وہ جب دوبارہ سفر سے واپس تو اس نے کہا یہ تو یہ کہا تھا کہ جو چیز بھی تو ایسا وہ کا فقیر تھا. تو یہ سمجھداری ہے، یعنی اب وہ فرق کرتا خود سے کہ نہیں، لید نہیں اٹھانی اور کوڑا اٹھانا ہے، یہ اس کو خود سوچنا چاہیے تھا. یہ فہم ہے. تیسری حدیث میں بھی اس میں مضمون کی تائید ہوتی ہے. اچھا، دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ آیات و احادیث کو سمجھنے میں لوگوں کے فہم مختلف ہوتے ہیں. کوئی صرف ان کے ظاہری معنی تک رہ جاتے ہیں اور کوئی ان کے دقیق اور مخفی معنی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. حدیث میں مذکور آیت میں جو دقیق نقطہ ہے، اس کے باوجود کہ وہ زیادہ مخفی نہیں ہے، مگر حضرت عروہ کو اس کو نہ سمجھ سکے، حضرت عائشہ اس کو سمجھ گئی. تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ فہم اور سمجھ کا ہر درجہ فضل و شرف کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ خاص درجہ ہے جو اپنے دقیق و عمیق، یعنی اس میں باریکی اور گہرائی ہونے کے باعث فضل و شرف کا باعث ہوتا ہے، اور اس درجہ میں اس کو معتد بھی علم سمجھا جاتا ہے. چوتھی حدیث سے معلوم ہوا کہ فہم کا وہ خاص درجہ محض اپنے کسب اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہبی اور خدا داد ہوتا ہے. تو مجتہد جو ہے نا، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے، عطا عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور گاڈ گفٹڈ ہے، خدا داد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں. جیسے شاعر ہونا ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. ایک آدمی شاعر ہے، ایک بھائی شاعر ہے، دوسرا شاعر نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیوں ہو گیا؟ یا تو آپ کسی سے پوچھے بھائی شاعری جو ہے نا، اس کے لیے کوئی ڈگری کون سی یونیورسٹی کراتی ہے کہ میں اس یونیورسٹی میں اپنے بچہ ڈال دوں اور 6 سال میں یہ غالب بن جائے، یہ اقبال بن جائے، یا میر تقی میر بن جائے؟ تو آپ کو اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی جواب نفی میں ملے گا کہ شاعر یونیورسٹی میں پیدا نہیں ہوتے. شاعر پھر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر حادثات کا نتیجہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ایک صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو ہے، آپ کے اندر نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ عطا فرما دیتے ہیں. ان 4 امور کا حاصل یہ ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی جواب نکلا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مجتہد کی بھی کوئی ڈگری ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ پہلے حافظ ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، پھر عالم ہوتا ہے، پھر مفتی ہوتا ہے، مجتہد بھی ہوتا ہے پھر؟ اس کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع ہے نا، مکتب فکر، اس کے ہاں کچھ شاید مجتہد کی ڈگری بھی ہے، عہدہ بھی ہے ان کے ہاں. تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم ان کی، لیکن ان کے ہاں عہدہ ہے شاید. لیکن ہمارے اہل سنت میں ایسا نہیں ہے. ان 4 امور کا حاصل یہ ہے کہ قوت اجتہادیہ
علم و فہم کا وہ خاص خداداد درجہ ہے جس کے ذریعے سے اس کا مالک یعنی جس کو وہ حاصل ہے آیات و احادیث کے پوشیدہ اور دقیق معنی اور احکام کے اسرار اور علل. اسرار یعنی حقیقت اس کی کیا ہے، ایسا کیوں ہے، علت وجہ پر مطلع ہو جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ بات یوں ہے بھائی، جبکہ دوسروں کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہوتی. یہی قوت اجتہادیہ ہے جس کو آیات و احادیث میں فہم، فقہ، رائے، اجتہاد، استنباط اور شرح صدر وغیرہ عنوانات سے تعبیر کیا گیا. یہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان پر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں گویا کہ. چلیں جی.